أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. پروگرام علم معلوم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو موجود تمامی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں برات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پہ بے شمار قسم کے انعامات عطا فرمائے ہیں وہاں پہ یہ بھی عظیم الشان انعام اس عظیم الشان امت کو عطا فرمایا گیا ہے کہ جب اس دنیا میں انسان خود موجود ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, رب کریم کو یاد کرتا ہے, گریہ زاری کرتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, تلاوت قرآن مجید کر رہا ہوتا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو رب کریم اس کے درجات میں بلندی عطا کر رہا ہوتا ہے. رب کریم اس کے ثواب کے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ نیکی لکھ رہا ہوتا ہے. رب کریم اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور ساتھ یہ بھی انعام عطا فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اگلے جہاں کے جو منتقل ہو جاتا ہے تو رب کریم اس نیک بندوں کے لیے ثواب کا وہ عظیم الشان تحفہ وہاں پہ بھی جاری ساری رکھتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے تو خود کام کرتا تو رب کریم نیک عمال کے برابر رب کریم اس کو ثواب عطا فرماتا ہے, لیکن جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو پھر انسان خود تو موجود نہیں ہوتا لیکن اس کو ثواب کیسے پہنچتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شاندار یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں, دنیا میں رہتے ہوئے کہ انسان اپنی اولاد کو پڑھایا ہے, اپنی اولاد کو اس قابل بنایا کہ جب انسان اس دنیا سے جائے وہ اچھے اچھے کام کرے, اس کے لیے ایصال ثواب کرے, اس کے لیے قرآن مجید کی محفلیں سجائے, اس کے لیے دعائیں تقریب کا اہتمام کرے, اس کے لیے صدقہ و خیرات کرے تو رب کریم اس آدمی کو اس دنیا سے جو اعمال کرنے والا ہوتا ہے اس کا ثواب اس کو اس جہاں میں منتقل کر دیتا ہے, ثواب پہنچاتا رہتا ہے. اس کے بعد جب انسان اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو رب کریم اس انسان کے لیے ایک اور ثواب کا تحفہ اس شکل میں بھی عطا فرماتا ہے کہ اگر اس انسان نے اپنی موجودگی میں دنیا میں کچھ احسن کام کیے ہوئے ہیں, کچھ ایسے اقدامات کیے ہوئے ہیں جسے انسانیت کی فلاح کا کام کیا ہوا ہے, جسے انسانیت کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے, کسی کے لیے کوئی پانی کا انتظام کیا ہوا ہے, کسی کے لیے کوئی راستے کا انتظام کیا ہوا ہے, کسی کے لیے کوئی اور اچھا کام کیا ہو تو رب کریم کے وہ عظیم الشان فرشتے اس انسان کی نیکیوں میں دن بدن اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ کریم اس کا وہ ثواب جو دنیا میں وہ اس کی غیر موجودگی میں جو لوگ اس کے اچھے کام سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں رب کریم اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھ رہا ہوتا ہے. تو کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں, کتنے عظیم الشان وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہترین قسم کے کام کیے ہوتے ہیں, جب وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ لوگ زندہ رہتے ہیں. شب جمعہ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو شب جمعہ میں بے شمار ہمارے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پہ دعائیں تقاریب کی جاتی ہیں, ایصال ثواب کی محفل سجائی جاتی ہیں, اپنے مرحومین کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی بخشش کے لیے قرآن مجید کی محفلیں سجائی جاتی ہیں, ذکر اذکار کیا جاتا ہے, صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ درود شریف کی محفلیں ہوتی ہیں. کیونکہ شب جمعہ میں جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو رب کریم کی نورانی مخلوق سونے کے تشت لے کے اس زمین پہ آتے ہیں اور جو لوگ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں, نہ صرف نام لکھتے ہیں اس کے والدین کا بھی نام لکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے اس کونے پہ یہ آدمی موجود تھا, اس آدمی کا نام یہ ہے, اس کے والد کا نام یہ ہے اور یہ آپ پر درود شریف کے نذرانے بھیج رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود شریف پہنچایا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا ساتھ جواب بھی دیتے ہیں. اور جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو رب کریم کی حضور اس انسان کی مقبولیت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے نزدیک وہ شخص ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں میرے پہ درود شریف پڑھا ہے, جنہوں نے درود شریف کی محفلیں سجائی ہیں اور مجھ تک ان کا درود شریف پہنچایا گیا ہے. درود پاک ایسا عظیم الشان یہ عمل ہے, ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ کسی بھی حال میں جب پڑھی جاتی ہے تو رب کریم اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن کا کتنا حصہ میں دعاؤں میں مختص کروں اور کتنے حصے میں درود شریف پڑھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آدھا حصہ دن کا میں آپ پہ درود شریف پڑھوں اور آدھا حصہ میں باقی عبادات کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اس سے بھی تھوڑا زیادہ کرو. تو اس نے کہا کہ میں پھر آدھے سے تھوڑا زیادہ حصہ میں درود شریف پڑھوں اور باقی حصہ میں رب کریم کی عبادت میں صرف کر دوں, گزار دوں. انہوں نے کہا کہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ کرو.
چاہے جائے کہ اس نے آخر میں یہ کہا کہ میں پورے کا پورا دن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں کہ جب تم درود شریف پڑھو گے تو گویا تم نے عبادت کی ہے، گویا تم نے ذکر اذکار میں سے افضل ذکر کیا ہے. تو کیونکہ درود شریف پڑھنا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یاد کردن کے مترادف ہے. یہی بات ہے کہ جب ایک شخص درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے تو رب کریم کے عظیم شان فرشتے اس انسان کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جناب آج کا جو پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے شب جمعہ کا فضیلت کیا ہے اور شب جمعہ میں کون سی عبادات ہم نے کرنی ہیں، تو اس کے لیے اسٹوڈیو میں بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ نایاب زہرا صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، عالمہ فاضلہ ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی جو الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مراد جناب سید ساجدین علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی کرم. سیدہ نایاب زہرا کی طرف جائیں گے، بڑھیں گے، ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ شب جمعہ کا فضیلت کیا ہے اور شب جمعہ میں کون سی ایسی عبادات ہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کی فضیلت کیا ہے. دیکھیے کہ خداوند عالم جیسے تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، گویا وہ خداوند عالم جو انسان سے اس قدر قریب ہے کہ وہ کسی لمحے کا، کسی لحظے کا، کسی خاص مقام کا محتاج نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو خداوند، اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے تمام مہینے ہیں، ان مہینوں میں ایک ایسا مہینہ ہے جسے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، وہ ماہ رمضان. کیوں؟ کیونکہ اس مہینہ میں ہم خداوند عالم کی عبادت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، خداوند عالم کے حضور زیادہ پیش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے تمام مہینوں میں سے جو افضل مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے. اور اسی طرح دیکھا جائے تو تمام دنوں میں جس دن کو فضیلت حاصل ہے وہ جمعے کا دن ہے، کیونکہ یہ جمعہ اور جو شب جمعہ ہے یہ اس قدر فضیلت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ جب روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان اس رات خداوند عالم کی عبادت کرتا ہے تو جو اس کو ثواب ویسے تمام دنوں میں مل رہا ہوتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس کو اجر اور ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. اور خداوند عالم شب جمعہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے بندگان خدا مجھ سے مانگو اور میں عطا کروں تمہیں. کیونکہ شب جمعہ کی ایسی فضیلت ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر انسان نماز تہجد یا جو اعمال ہیں یا خداوند عالم کے حضور پیش ہوتا ہے اور خدا سے مانگتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خدا فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ یہ اس رات مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا نہ کروں. یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ اگر دیکھا جائے اس میں بہت سے اعمال کتابوں میں مذکور ہیں اور روایات ہیں، اور جن میں سے کچھ جو ہے صورتوں کے حوالے سے ہیں کہ ویسے تو آپ جس وقت بھی، جس لمحے، جس لحظے قرآن پڑھیں گے، جی خدا کا ذکر کریں گے، وہ عبادت ہے. لیکن یہ روایات میں مخصوص ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ دخان کی تلاوت شب جمعہ کو کرتا ہے تو خداوند عالم جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. کہ خداوند عالم اس کا ایک محل تیار کر لیتا ہے اس کے عوض کہ جو اس نے سورہ دخان شب جمعہ کو پڑھی ہے. اور اس کے علاوہ اگر اعمال دیکھے جائیں تو بہت سے مذکور ہیں. دعائے کمیل ہے، شب جمعہ کا غسل ہے، آپ رات کو تعاقبات میں مشغول رہ سکتے ہیں، جس قدر ہو سکے قرآن کی تلاوت کی جائے، محمد و آل محمد پر درود پڑھا جائے. اور ایک دعا ہے کہ جسے شب جمعہ کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسطا یدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد و آلہ خیر الورا سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ. یہ وہ دعا ہے کہ اگر اسے شب جمعہ 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو خداوند عالم اگر جو آپ یہ دعا پڑھ کے کچھ بھی خدا سے مانگیں تو آپ کی یقیناً حاجت روائی ہوگی. یہ اس قدر مجرب عمل ہے. اور اس کے علاوہ شب جمعہ میں سورہ جمعہ کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور بہت سے اذکار ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا ہے کتب میں. لیکن یہ دعائے کمیل ہے اور یہ دعائیں
جو ہیں ان کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو دوگنا اس کا ثواب ہوگا. اور سب سے بڑا عمل جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ محمد و آل محمد پہ درود, یہ ایسی عبادت ہے کہ جو کسی لمحے لحظے کی, کسی دن کی محتاج نہیں ہے. لیکن شب جمعہ اگر آپ اس کو بجائے لاتے ہیں 1000 مرتبہ, اگر ایک شب جمعہ کو آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں درود کی, تو خداوند عالم آپ کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے اور تمام مشکل کو کشا فرماتا ہے. بہت شاندار بات کر رہے ہیں. اور جس وقت شب جمعہ میں مختلف قسم کی عبادات انسان کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جب جس طرح انہوں نے کہا کہ سورہ دخان کی تلاوت جب انسان فرماتا ہے تو گویا رب کریم اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تعمیر فرما رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ شب جمعہ کوئی انسان اگر سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو آنے والا جو شب جمعہ ہوگا پورے کے پورا ہفتہ رب کریم کی رحمت میں وہ انسان رہے گا, رب کریم کی کبریائی میں وہ انسان رہے گا. اس کے لیے دنیا میں کوئی مشکل نہیں رہے گی, اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی. یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں ہمارے محرومین کے لیے, تو شب جمعہ میں ایک خاص قسم کی جو ان کے لیے دعائیہ کلمات کے لیے, ان کے لیے صدقہ و خیرات کے لیے, ان کے اصال ثواب کی محفل سجائی جاتی ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے کہ جب کوئی شخص یا کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, جیسے ہمارے مرحومین ہیں, تو کتابوں میں مذکور ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو وہ طالب ہوتے ہیں, گھر آتے ہیں. آپ اپنے گھروں کو کھولیے, کیونکہ اس دن آپ کے جو مرحومین ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ آج ہم گھر جائیں گے اور ہمیں کوئی تحفہ ملے گا. وہ تحفہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کپڑے یا اس طرح کی چیزیں, نہیں, بلکہ تحفے سے مراد ہے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو ہم ان کے لیے کرتے ہیں. سورہ یاسین یا جو ہے نماز مغفرت, اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو نماز مغفرت والدین پڑھی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے ان کے حق میں کہ خداوند عالم تجھے واسطہ تھی رحمت کا اور اس رات کا, اس شب جمعہ کا, کہ جس کو تو نے تمام راتوں سے افضل اور فضیلت قرار دی ہے جس رات میں, خدا اس کا واسطہ ہمارے جو مرحومین ہیں اسے بخش دے. اور اس کے لیے مختلف اہتمام کیے جاتے ہیں. دعائیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دعائے کمیل ایک ایسی دعا ہے, اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں, کہ جس میں دعائے کمیل کے اندر تمام جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہمیں قبر میں معاملات پیش آتے ہیں ان سے متعلق یہ دعا ہے کہ کچھ اس کے کلمات ہیں کہ خدایا میری ان گناہوں کو معاف فرما دے. میں بہت مختصر سے کہوں گی کہ اس میں کچھ ایسے کلمات ہیں کہ خدایا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے, میرے مرحومین کے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو دعائیں قبول ہونے میں مانے ہیں. خدایا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے قبر میں بچھو اور سام مجھ پر مسلط کیے جائیں گے. یعنی اس قدر جو حضرت امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب حیدر کرار, انہوں نے اپنے ایک طالب علم کمیل نامی طالب علم کو یہ دعا تعلیم کی تھی, اور اس لیے اسے دعائے کمیل بھی کہا جاتا ہے. اور ہمارے مرحومین کے لیے بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کیا جائے, لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جائے. بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ جو ہے اپنے صحاب کے ساتھ بیٹھ تشریف فرما تھے, اور رسول اللہ نے کہا کہ جب تم اس دنیا سے جانے لگو یا کوئی اس دنیا سے جا رہے اور تم دیکھ رہے ہو تو تم اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے میں اس کی مدد کرو, اس کے زبان پہ ان کلمات کو جاری کرواؤ. تو ایک جو صحابی تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے یا ہمارے پہ یہ وقت آئے گا تو انسان اس قدر جو ہے وہ پریشان کن حالت میں ہوتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ یہ کلمات اپنی زبان پہ جاری کیسے کرے. متحیر ہوتا ہے نا انسان جب وہ عالم نزح میں ہوتا ہے, تو اس قدر جو ہے متحیر ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ یاد نہیں رہے گا کہ ہم لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کس طرح سے پڑھیں. تو اس وقت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دنیا میں اس دنیا میں اس قدر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لو کہ جب اس دنیا سے جاؤ یا اس دنیا سے جانے لگے ہو تو وہ آٹومیٹکلی تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے. کیونکہ دیکھیے یہ ایک لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے, اگر آپ نے اس کو اپلائی کیا ہو تو آپ کے لب نہیں ہلتے. یہ لا الہ الا اللہ, دیکھیے یہ اسی وجہ سے اس میں خالصتاً خلوص اس قدر ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے کہیں پڑھ رہے ہیں, دیکھیں کہیں نہ کہیں عبادت میں ریاکاری
آ جاتی ہے. جب انسان کے نماز پڑھ رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, تو وہ ایک طرح کا وہ تمام چیزیں بجا لا رہا ہے اور نظر آ رہی ہیں, اور کوئی دیکھ رہے تو کہیں نہ کہیں دل میں چیزیں پیدا ہو بھی جاتی ہیں. لیکن جب لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں تو آپ کے لب جو ہیں وہ نہیں ہلتے. یعنی جو آپ عبادت کر رہے ہیں وہ خالصتاً خدا کے لیے ہے. وہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آپ اس عبادت میں کوئی اور بھی آپ کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں, وہ خالصتاً خداوند عالم کے لیے. تو اس قدر خدا کو یہ عمل پسند ہے کہ اگر آپ لا الہ کا ذکر کرتے ہیں, ایک روزہ اور ایک یہ لا الہ کا ورد, یہ ایسی چیزیں دیکھیں. جب اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ یقیناً رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, اور دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ عبادت ہو رہی ہے. لیکن جب آپ روزے میں ہوں گے, جب تک آپ بتائیں گے نہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ روزے میں. ایسے ہی ہے, ایک یہ عبادت بہت خالصتاً ہوتی ہے, خداوند عالم اس وجہ سے اس کو بہت پسند کرتا ہے. اور ایک یہ لا الہ کا ورد, اذکار میں جو یہ ذکر ہے خدا کو اس لیے بہت پسند ہے کہ اس میں کسی قسم کی ریاکاری کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو اور آپ کے خدا کو معلوم ہے, اور جو تیسرا اور چوتھا بندہ ہے, انسان ہے, اس کو معلوم نہیں ہے. تو یہ خالصتاً خدا کے لیے ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ابھی رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل نازل ہوئے, اور حضرت جبریل کہتے ہیں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے, خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے اور عالم نزاہ میں وہ ذکر نہیں کر سکتا, تو خدا فرماتا ہے کہ اس کی طرف سے فرشتوں کو مقرر کیا جائے گا کہ وہ اس کے بہاف پہ لا الہ الا اللہ عالم جس نزاع کے عالم میں ذکر کیا جو انسان نہیں کر سکتا, تو فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ جب وہ ذکر کرنے کے قابل نہیں رہے گا, آپ نے لا الہ الا اللہ کی جگہ کہنا. اور ایک اور چیز تذکرۃ الاولیاء میں دیکھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ جناب شیخ سعدی سے نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور وہ اس کے والدین فوت ہو گئے, تو وہ بڑا افسردہ حالت میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, اور جب اس کے سامنے سے اس کا گزر ہوا ایک اور آدمی کو, اس نے کہا کہ میں نے آج اپنے جو والدین کو دیکھا ہے, ان کو بہت سخت عذاب ہو رہا ہے, قبر کا عذاب ہو رہا ہے. تو وہ جو شخص اس نے کہا کہ آپ کو میں شیخ سعدی کے پاس لے کے چلتا ہوں. تو جا کے اس تمام واقعوں کے سامنے بیان کیا. تو شیخ سعدی نے کہا کہ تو ایسا کر کے 1,00,000 دفعہ جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے تو ان کے حساب کے ثواب کے لیے تو پیش کر, تو رب کریم ان کا بخش دے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں 1,00,000 دفعہ پڑھنے سے ایک عرصہ لگتا ہے, کہ ٹائم لگتا ہے, کہ ان کا عذاب تو آج ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے, میں ان کو احسال کرتا ہوں, اب تو خوشی خوشی گھر چلا جا, کیونکہ یہ میں نے اپنے لیے پڑھا ہوا تھا. جو شام کو آدمی جب اپنے گھر میں جاتا ہے اور جب وہ سوتا ہے تو اس کے خواب میں پھر دیدار کرایا جاتا ہے اپنے والدین کا. وہ دیکھتے ہیں اس کے والدین جنت کے اعلیٰ مقام میں, اعلیٰ جنتیں ہیں وہاں پہ, وہ گھوم رہے ہیں, سیر فرما رہے ہیں. تو دوسرے دن وہ بھاگا چلا آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا شیخ, کہ رات کو میں نے اپنے والدین گرامی کو دیکھا کہ وہ اعلیٰ جنتوں کی سیر کر رہے ہیں, اسی کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے اپنے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا یہ لا الہ الا اللہ کا عظیم شان ورد, وہ میں نے ان کے لیے احسال کیا تھا, جس کی وجہ سے رب کریم نے ان کی بخشش فرما دی ہے. رب کریم نے ان کو بخش دیا اور ان کے تمام وہ جو گناہ بخش دیے, ان کو اعلیٰ جنتیں عطا فرمائی ہیں. تو لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے, انسان کے دلوں کے تال کھل جاتے ہیں, انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے, انسان کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں. انسان جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں, اس دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں, اس دنیا کی جتنی مشکلات ہیں, تمام کے تمام دور کرنے والا صرف ایک ہی ہستی ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جو انسان شب جمعہ کو اس دنیا سے جاتا ہے, روایات میں ہے جو انسان جاتا ہے شب جمعہ کو اس دنیا سے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو عذاب قبر اس کی تخفیف ہو جاتی ہے, عذاب قبر نہیں ہوتا اس کا. یعنی جو ہم اس دنیا سے جاتے ہیں اور جب ہمیں ہمارے احباب جو ہے دفنا کے واپس آ جاتے ہیں تو قبر کی جو منزلیں ہیں یا قبر کے جو سوال جواب ہیں شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو انسان شب جمعہ کو اس دنیا سے جاتا ہے عذاب قبر سے اسے بچا لیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انسان شب جمعہ کو اس دنیا سے جائے گا تو بروز محشر خداوند عالم اس کی پیشانی پہ وہی مہر لگائے گا جو شہیدوں کے سینوں اور ان کی پیشانیوں پہ ہوگی. یعنی شہادت کی موت نہیں ہے, لیکن کیونکہ شب جمعہ اس دنیا سے گیا ہے تو اس کے سینے پہ بھی وہی تمغہ شہادت سجایا جائے گا, اس کی پیشانی پہ بھی وہی تمغہ شہادت سجایا جائے گا جو شہیدوں کو جس سے نوازا جاتا ہے. اور شہیدوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا قرآن مجید میں ہے کہ ان کا مردہ مت کہو بے شک. وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں سے ان کو رزق بھی میں پہنچ رہا ہے, وہ تمام احساسات بھی پہنچ رہی ہیں, لیکن اگر انسان تمہیں شعور نہیں ہے
تم اتنے کم عقل ہو کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کی زندگی اصل میں ہے کیا. تو ایک شہید کا کیا مقام ہوتا ہے جس آپ نے یہ ابھی ہمارے سامنے رکھا کہ شب جمعہ جو انسان فوت ہوتا ہے تو عالم برزخ میں اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے رب کریم جیسے شہیدوں کی دنیا میں آئے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے جو شہید ہے, آپ نے جیسے کہ کہا کہ شہید جو ہے اسے خداوند عالم قرآن میں بھی بارہا کہہ رہے کہ انہیں مردہ نہ کہو, یعنی کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے زندہ ہو, جیسے تم زندہ ہو, کیونکہ وہ ہمارے ہاں سے رزق بھی پا رہے ہیں. اور یہ جو شہید ہیں وہ نفس مطمئنہ کی منزل پہ ہوتے ہیں. دیکھیں نفس جو ہے وہ بھی ہمارا کئی قسم کا ہوتا ہے, اور ایک جو نفس کی قسم ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. جب انسان نفس مطمئنہ یہ کہ جب انسان اپنے نفوس سے اپنی ہر چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کے مقام پہ پہنچتا ہے. اور جیسے دیکھیے کہ رسول اللہ کے جو نواسے تھے امام حسین علیہ السلام, کہ جب وہ جو ہے آخری سجدہ کر رہے ہیں, اس دنیا سے گئے اور آخری سجدہ کر رہے ہیں, تو خدا نے کیا کہا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنہ. دیکھیں کہ یعنی کہ شہید حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام اس قدر بلند ہے کہ وہ شہیدوں کے بھی سردار ہیں, اور خدا بتا رہا ہے کہ بے شک شہید وہ ہوتا ہے کہ جو نفس مطمئنہ کی منزل پہ ہوتا ہے. تو شہادت کا بہت مقام ہے, اور شہید جو ہیں ان کو خداوند عالم نے ان کے لیے بہت زیادہ, ان کی صرف شہیدوں کے لیے نہیں بلکہ جو ان کا خاندان ہے, جس خاندان میں شہداء ہیں, خداوند عالم ان جو خاندان ہیں ان کے جو اہل و عیال ہیں ان سے بھی خداوند عالم, جو ان کے مرحومین ہیں ان سے بھی خداوند عالم 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے جب کہ ان کے خاندان سے شہید ہوتا ہے. اگر ایک شہید کی جب موت ہوتی ہے اس کے عوض میں رب کریم اس کو اعلیٰ زندگی عطا فرماتا ہے, جو کہ ایک عام جو انسان کے لاشعور میں ہے کہ بھائی اس کا رزق کہاں سے پہنچتا ہے, کہاں لا کے دیتا ہے. جب انبیاء کی بات کرتے ہیں, جب اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں, جب صدیقین شہداء اور اس کے صالحین کی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے یہ بھی ہے کہ صرف شہید وہ نہیں ہوتا جو محاذ پہ کھڑا ہے وہ شہید ہو گیا, نہیں, بلکہ روایات میں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, کہ جو محمد اور آل محمد کی محبت لے کے مرا وہ بھی شہادت کی موت, وہ بھی شہادت کی موت مرا. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں مارے جاتے ہیں یا کسی محاذ پہ مارے جاتے ہیں, نہیں, اگر دل میں محمد اور آل محمد کی محبت جاوداں ہے تو آپ بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہیں. بہت شاندار بات کی. اور ایک اور چیز یہاں پہ آتی ہے کہ جب ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں, جب ہم مانگتے ہیں تو مانگا تو ہمیں زندہ لوگوں سے ہی جاتا ہے. تو یہاں پہ بہت مختلف قسم کے سوالات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ بھئی اگر شہید کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ اس کو رب کریم کے حضور سے رزق بھی آ رہا ہوتا ہے, گویا کہ ہم اس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں ہو رہا ہوتا, تو ایسی صورت میں جب ہم کسی کو وسیلہ مانگ کے جب ہم اس سے کوئی دعا مانگتے ہیں کہ میری فلاں حاجت ہے, تو جناب امام پاک کے وسیلے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں یا ان سے ڈائریکٹ جا کے مانگتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے خداوند عالم قرآن میں بے اشارت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین ابتغوا الیہ الوسیلہ, اے بندگان خدا جب میرے پاس آؤ تو وسیلہ لے کے آؤ. دیکھیے آپ ایک عام سی مثال لے لیجئے کہ اگر آپ نے چھت پہ جانا ہے تو آپ سیڑھیوں سے جائیں گے, آپ ڈائریکٹ چھت پہ چھلانگ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو پھر بہت سے پرابلمز آ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے نیچے اترنا ہے تو پھر بھی آپ کو سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑے گا. تو دیکھیے جب عام کام, اگر آپ کپڑے سلائی کر رہے ہیں تو آپ کو مشین کا وسیلہ ضروری ہے, میں بات کر رہی ہوں تو مجھے مائک کا وسیلہ ضروری ہے. یعنی کہ دیکھا جائے گویا کہ کڑی سے کڑی ملیے زندگی میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ وسیلے کے ذریعے ہی ہو رہے ہیں. تو دیکھیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کائنات کے پروردگار سے مانگ رہے ہیں اور ہمارے دیکھیں اس قدر گناہگار خطا کار ہیں ہم, بے شک وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے, لیکن چونکہ ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہیں تو ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو خدا فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں حیا آ رہی ہے تو میرے پاس وسیلہ لے کے آؤ. اور وسیلہ کن کا ہونا چاہیے؟ پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ کن کا ہونا چاہیے؟ وسیلہ ان کا ہونا چاہیے جن کو تقرب پروردگار حاصل ہے, جو مقرب خدا ہیں ان کا وسیلہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا ایسی ہستیوں کو وسیلہ بنانا چاہیے جو خدا سے قریب ہیں. اسی لیے ہم شہداء اور صالحین کا وسیلہ دے کے مانگتے ہیں خدا سے. اور یہ خداوند عالم کو ادا پسند بھی ہے کہ خدا نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے, چونکہ اگرچہ وہ بے شک قریب ہے ہمارے شہرک سے زیادہ, لیکن خدا کو یہ عمل اس قدر محبوب ہے کہ اگر آپ کسی نیک اور کسی صالح کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں, چاہے وہ نبی مکرم کا ہو, چاہے
وہ اولاد رسول اللہ کا ہو، چاہے وہ کسی شہید کا ہو، چاہے وہ صالحین کا ہو، جب آپ وسیلہ دے کے خداوند عالم سے مانگتے ہیں تو خداوند عالم ان کے وسیلے سے آپ کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسے درجے پہ فائز ہیں کہ خداوند عالم کا قرب ان کو حاصل ہے، خداوند کریم کا قرب ان کو حاصل ہے. اور رب کریم خود قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے جب تم اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جب تم اپنے آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ نشاور کر دو، پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. تم نے جو راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ذریعے سے میرے سے مدد طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنی ہے. تو یہاں پہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کا اور صدیقین شہداء کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بندوں کا فضیلہ پیش کرتے ہیں تو ان وسیلے کی نسبت سے رب کریم ہمارے ان مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور انسان کی بخشش کر دیتا ہے. یہاں پہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک نعتیہ کلام، اور ہمارے ساتھ ہیں سید ساجدین علی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، 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 باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. جیسا کہ ابھی شہداء کی بات کر رہے تھے اس حوالے سے شعر ہے، سماعت فرمائیں. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، سرکار کے ساتھ غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں
اٹھایا جاتا، اور یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے کی طرح، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے کی طرح، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ شاندار حاضرین، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان، وہ عظیم الشان معجزات ہیں کہ جن معجزوں کو دیکھتے ہوئے بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان دور میں جب رب کریم جس انسانیت سے راضی نہیں تھا، جن لوگوں سے راضی نہیں تھا، وہ تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان کی اس عظیم الشان دولت سے، اس عظیم الشان نعمت سے اپنے آپ کو سرشار نہیں کر پائے۔ پروگرام علم معلوم کا وقت بالکل جاری ساری ہے اور زبردست قسم کی باتیں بھی ہیں، مزید باتیں بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام علم و عالم، اور مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر۔ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رب کریم کو ایک خدا واحد لا شریک جان کے اس کے مانتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہماری تمام امیدیں، ہمارے تمام عبادات، ہمارے تمام ریاضات، ہمارے تمام ذکر اذکار اس رب کریم کے لیے ہوتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو انسان ایک نئے جذبے کے ساتھ صبح کا وہ عظیم الشان نظارہ کرتا ہے، صبح میں اپنے آپ کو پاتا ہے، رب کریم کا نام لے کے اپنے اس عظیم الشان دن کا آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ رب کریم کے عظیم الشان وہ عظیم الشان لوگ ہوتے ہیں کہ جو رب کریم کے عظیم الشان اس پیغام کو لے کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچتے ہیں کہ ہاں اسلام ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے تمام انسانوں کا پالنہار ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی ریاضت کی جائے، اس کا مانا جائے۔ اگر پوری انسانیت رب کریم کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، وقف کر دے، تو پھر بھی خدا تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا بھی، پوری دنیا کے انسان رب کریم کی عبادت نہ بھی کریں تو رب کریم کی بڑھائی میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں رہے گی۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب انسان عبادت اپنے خلوص کے تحت جب رب کریم کے کر رہا ہوتا ہے، اس کو کیا سکون مل رہا ہوتا ہے؟ جب انسان عبادت کو ایک ایسے عبادت سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے عبادت کرنی ہے، تو پھر اس کو اس وقت انسان کے دل اور انسان کے قلوب اذہان میں کیا کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو رب کریم کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، رب کریم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہاں میں رب کریم کے اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ رب عبادت کے لائق ہے، میں جنت کی تلاش کے لیے عبادت نہیں کر رہا، کیونکہ پوری کائنات کا وارث صرف رب کریم کی ذات ہے، پوری کائنات کے بنانے والا رب کریم ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت لاتعداد قسم کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے اعمال نامے کو بھی دیکھتے ہوئے، اپنے اعمال کو بھی دیکھتے ہوئے جب اپنے انسان میں احتساب کرتا ہے، تب انسان کا اس وقت علم ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے بہت سیئات کیے ہیں، ہاں میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ تو اس وقت پھر انسان کی ایک زندگی میں ایک چیز آتی ہے، ایک تقویٰ آتا ہے کہ ہاں اب بہت ہو گیا، مجھے اپنے آپ کو ان تمام سیئات سے دور کر کے چلنا چاہیے۔ انسان کا جب تزکیہ نفس کر رہا ہوتا تو انسان گویا اپنے آپ کو رب کے قریب تر جان کے، رب کے قریب مزید ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو جاننا چاہیں گے ہمارے ساتھ سیدہ نایاب زہرا کہ تزکیہ نفس ضروری کیوں ہے اور اس کے مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تزکیہ نفس جو ہے، نفس 3 قسم کا ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائیوں کی طرف اکساتا ہے، گناہوں کے لیے آمادہ کرتا ہے،
اور جو نفس لوامہ ہے وہ انسان کے ضمیر کو گناہوں سے بچ کے چلنے اور نیکیوں کی طرف ترغیب دینے کے لیے جو ہے نفس لوامہ ہوتا ہے. اور نفس مطمئنہ پھر وہ ہے کہ جو خداوند عالم کا قرب پا لیتے ہیں نفس لوامہ کے ذریعے اور پھر وہ نفس مطمئنہ کے اس درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ نے اپنے نفس تزکیہ نفس نہ کیا ہو. آپ دیکھیے کہ خداوند عالم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس دنیا میں بھیجا تو ان کا غرض بعثت کیا ہے؟ انی بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ ان کو خداوند عالم نے اخلاق کا ایک نمونہ بنا کے بھیجا تھا. ٹھیک ہے کہ وہ برائیوں سے منع کرتے ہیں اور اچھائیوں کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ یہ نفس امارہ ہے اس سے دور رہنا ہے اور یہ نفس لوامہ ہے اس کی طرف بڑھنا ہے. تو دیکھیے اگر کسی نہ کسی طرح سے یہ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد بھی ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ اخلاق جو ہے نا وہ نفس لوامہ میں آتا ہے. آپ یا اگر آپ غلط جو ہے اپنے معاملات کو رکھ رہے ہیں، حقوق الناس کا خیال نہیں رکھ رہے، تو یہ آپ کے نفس پہ ڈیپینڈ کی جاتی ہے. یہ پوری جو عمارت ہے آپ کی جو شخصیت کی بلڈنگ ہے یہ آپ کے نفس پہ ہے. اب یہ ہے کہ آپ نفس لوامہ کے ذریعے جو ہے نا اس کو احسن اعمال انجام دیتے ہیں یا نفس امارہ کے ذریعے اپنا جو یہ شخصیت ہے اسے اسپوائل کر لیتے ہیں. تو خداوند عالم نے اپنے حبیب کو بھی جو ہے یہ تعلیم دے کے بھیجے. اسی لیے سورہ جمعہ کی آیت ہے وہ یزکیکم و یعلم الکتاب والحکمہ، کہ خداوند عالم نے تزکیہ نفس کرنے کے لیے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے اس لیے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے نبی کو بھیجا ہے. تو دیکھیے کہ بارہا خدا بار بار کہہ رہے، ایک خدا بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کتاب یہ حکمت کی تعلیم ہے، اس میں تمہیں سب کچھ ملے گا، ہر خوش کو تر کا ذکر ہے، اور ساتھ ایک رول ماڈل بھی خداوند عالم نے کہ جس کے قلب اتھر پر خدا نے قرآن کو نازل فرمایا. خدا نے کہا اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو سیرت رسول اللہ کو دیکھ لیجئے. اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو اسوہ رسول اللہ کو سمجھنا پڑے گا. اور دیکھیے کہ اگر ہم دیکھا جائے ہر عبادت کا بھی جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی تزکیہ نفس سے ہے. دیکھیے جیسے کہ نماز ہے تو قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو ہے نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو اب دیکھیے یہاں پہ بھی تزکیہ نفس آ گیا نا کہ خداوند اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. خدا نے ہر عبادت کے لیے بھی شرط کر دیا ہے کہ اپنا تزکیہ نفس ساتھ ساتھ کیا جائے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ کوئی اور عبادت ہو، اس کا دار و مدار آپ کے تزکیہ نفس پہ ہے. اور خدا نے یہ بار بار کتاب میں اپنی کتاب میں قرآن مجید میں ہمیں طریقوں سے بتا دیا ہے کہ اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو بے حیائی اور برائی سے جو روکے نماز وہ قابل قبول ہے، اس نماز کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ نماز، ورنہ باقی نمازیں تو یہ پریکٹس ہیں کہ رکوع اور سجدہ یہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہے. اگر آپ کو بے حیائی اور برائی سے نماز نہیں روک رہی، گویا کہ ایسی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ زمین اور عرش کے درمیان معلق ہو جاتی ہیں. بے شک ایسے ہی. اور جب ان کی عبادت اور جب انسان کی عبادت چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اس میں ذرا بھی ریا کا اگر عنصر اگر آ جاتا ہے تو وہ تمام کی تمام عبادات معلق ہو کے رہ جاتی ہیں، اوپر نہیں جاتی. وہ الگ سی بات ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کی، ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، لیکن وہی نمازیں روز محشر میں اس انسان کی، وہی عبادات روز محشر اس انسان کے منہ کے اوپر ماری جائیں گی کہ جس غرض کے لیے تم نے عبادت کی تھی وہ عبادت آج یہ تمہارے سامنے ہے. لہٰذا تزکیہ نفس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جس طرح بات ہو رہی تھی کہ بھئی نماز وہ نماز ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے. جس انسان کو یہ چاہیے کہ کیا اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو ایک تو یہ آتا ہے کہ جب کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا یہ جی چاہے کہ تم ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی طلب کرے کہ ہاں بھائی میں نے دوسری نمازیں پڑھنی ہے، تو سمجھ لے کہ تیری پہلی والی نماز قبول ہو گئی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اٹ مینس کہ
وہ ایسی نمازیں ہیں کہ جن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کی ڈائریکٹ انسان کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے, خالصتاً ہوتا ہے کہ کس غرض کے تحت آپ نے وہ عبادت کی ہے. دیکھیے اس طرح اگر دیکھا جائے تو مولا متقیان امیر کائنات علیہ السلام کی اگر احادیث اور زندگی کو اٹھا کے دیکھا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ میں خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کے لالچ ہے, اور میں خدا کی عبادت اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے, کیونکہ اگر میں جنت کی لالچ میں کرتا ہوں تو پھر وہ تجارت ہے, عبادت نہیں ہے. اور اگر میں جہنم کے خوف سے کرتا ہوں تو یہ خائف, اب مطلب خوف کی وجہ سے کہ یہ نہ ہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں. اس لیے عبادت اس لیے میں کرتا ہوں کہ وہ خدا لائق عبادت ہے, بے شک وہ خدا لائق عبادت ہے, اس لیے اس کی عبادت کی جائے, نہ جنت کے شوق میں اور نہ جہنم کے خوف سے عبادت کی جائے, تو اس لیے کہ وہ خدا لائق عبادت ہے, وہ لائق معرفت ہے, وہ لائق ذکر ہے. اس وجہ سے اگر عبادت کی جائے تو وہ عبادت جو ہے قابل قبول ہے. بہت سے کوشچنز ہمارے پاس آئے ہیں, اور کیونکہ میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی جو پروگرام علم والے میں جہاں پہ وقفہ سوالات ہیں, اور وقفہ سوالات میں ہم کچھ سوالات جو ہمارے اسکالرز ہوتے ہیں ان سے ہم ضرور جان رہے ہوتے ہیں. جو پہلا جو سوالات کی اس اعتبار سے میں آیا تھا کہ جمعرات کی رات جب شب جمعہ جب ہم لوگ اپنے محرومین کے لیے اظہار کے لیے محفل سے جاتے ہیں تو کیا وہ ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ بے شک ایسے ہی ہے. دیکھیے کہ روایتوں میں اور حدیث میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جب دیکھیے خداوند عالم کی طرف سے قانون ہے کہ جب ارواح آ رہی ہیں تو اگر ہم انہیں کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں, تحفہ کرتے ہیں, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے ان تک نہ پہنچے. ایسا ہے کہ آپ اگر گھر میں ہیں, اہتمام کرتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے مرحومین کے لیے کوئی بھی ذکر, دعا ہے, چاہے وہ کوئی عبادت ہے, چاہے وہ آپ کچھ بنا کے اس کے اوپر دعا کر رہے ہیں, اگر آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں کہ ان کی عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے, تو یہ وہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ قانون قدرت ہے. خدا خود فرما رہے ہیں. دیکھیں ایک انسان ہے, دیکھیں صدقہ جاریہ جو انسان دنیا میں سے چلا جاتا ہے وہ کچھ صدقات ہیں یا صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ چیزیں جو ہے بہت زیادہ کتابیں مذکور ہیں کہ یہ اگر عمل کر کے جائے انسان تو اس کے لیے پوری زندگی یا جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ رہتا ہے, جس میں ایک جو صدقہ جاریہ وہ اولاد ہے. انسان کیوں اولاد کی نعمت مانگتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے پیچھے کوئی دعا کرنے والا موجود ہو. تو لہٰذا ایک جو صدقہ جاریہ ہے وہ اولاد ہے, اولاد صالح اگر آپ کی ہوتی ہے تو وہ آپ کے جانے کے بعد اہتمام کرتی ہے دعاؤں کے, اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کے علاوہ آپ کے لیے نمازیں اور آپ کی قضا نمازیں, ایون کہ آپ کی قضا نمازیں اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بڑے بیٹے کے اوپر آپ کی جو عبادتیں قضا نمازیں ہیں, قضا روزے ہیں, وہ فرض ہو جاتے ہیں, واجب ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کی جگہ پر اگر وہ قضا نمازیں پڑھتا ہے یا وہ قضا روزے رکھتا ہے تو اس کا اجر اس کے والدین کو بھی ملے گا اور اس کو بھی وہ اجر دیا جائے گا. تو یہ صدقہ اولاد جو ہے اسی لیے صدقہ جاریہ ہے, نیک اولاد کو صدقہ جاریہ بھی کہا گیا ہے. دوسرا اگر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر وہ کوئی تحریر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, ایسی مثال کے طور پر کوئی ایسی اچھی تحریر ہے جسے اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سے مستفیض ہو رہے ہیں, تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. وہ اس کے جانے مثال کے طور پر اگر وہ کہیں سورہ یاسین لے کے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے تو جب اس کے جانے کے بعد لوگ وہ پڑھتے رہیں گے, قرآن پڑھتے رہیں گے, تلاوت کرتے رہیں گے, جو اس کی رقم سے خرچ ہو کے اس نے ان چیزوں کو خریدا تھا, تو یہ بھی صدقہ جاریہ. وہ اس دنیا سے چلا کر رہے ہیں آج کل ہم, بالکل ایسا ہی ہے, یہ وہی صدقہ جاریہ ہیں جب تک وہ رہتی دنیا تک جو انسانیت ہمیں ان پروگرامز کو دیکھے گی, کچھ سیکھے گی ہماری نیت کے مطابق ہم نے پروگرام کیوں کیے ہیں, تو اٹ مینس کہ وہ اس پر عمل کرے گی, تو اٹ مینس کہ یہ بھی صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. بے شک آپ کوئی بھی اچھی بات پہنچاتے ہیں اگر کسی تک, تو وہ اگر اس پر عمل کرتا ہے تو چاہے وہ آپ کے اس پروگرام کو اگر وہ 2 سال کے بعد بھی دیکھتا ہے, لیکن اگر وہ اس سے کوئی ایک پوائنٹ بھی, کوئی ایک اچھی بات بھی سیکھ لیتا ہے, تو یہ جو ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. شاندار بات. ایک اور سوال یہ ہے کہ آج کل کی جو دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, یہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں کا جو ایک کسی اسکول میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں جو کو ایجوکیشن جو سسٹم ہوتا ہے, اور کیا وہاں پہ بھی یہ تخصیص تو ہوتی ہے کہ ان کی کلاسز کے الگ الگ سے اہتمام کیا جائے, لیکن جب فیکلٹی میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بوائز کو پڑھانے والے کچھ ایسی وہاں پہ خواتین آتی ہیں جو ان کو وہاں پہ پڑھا رہی ہوتی ہیں, اور جو گرلز ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے میل سٹاف وہاں پہ ہوتا ہے, تو کیا اس کی بھی تخصیص ہونا چاہیے؟ کیا اس سے بھی, کیونکہ جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو محرم اور نامحرم کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے, تو کیا کہیں گے ایسی درسگاہوں کے بارے میں, ایسی مراکز
کے بارے میں؟ دیکھیے کہ ایسا ہے کہ بے شک جو ہے دین میں تو یہ موجود ہے کہ جب بالغ ہو جائے لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو بہتر ہے کہ حدود و قیود جو ہے ان کا تعین کیا گیا ہے شریعت کے حوالے سے، اور رسول اللہ نے ہمیں یہ بتا دیے ہیں ہماری حدود و قیود، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ کو ایجوکیشن ہے، اس کو تو میں اس لیے وہ نہیں کروں گی کیونکہ جب خدا رسول اللہ نے یہ بات کہہ دی تو ایک اسلامی ملک ہے، کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ کو ایجوکیشن جو سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے. لیکن جہاں تک آپ نے استاد کی بات کی ہے، اساتذہ جو ہے ان کا بہت زیادہ مقام ہے. دیکھیے اساتذہ اور جو طالب علم ہے ان کا رشتہ بہت محترم رشتہ ہے. تو آپ اگر اساتذہ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی سبجیکٹ ہے اور کوئی فیمیل ٹیچر نہیں ہے پڑھانے کے لیے اور اگر میل ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اس میں قباحت نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. علم جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لینا چاہیے، لے لینا چاہیے. اسی طرح کی جو ہمارے مختلف قسم کی انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ ہماری خواتین جا کے جابس کر رہی ہوتی ہیں، اپنے رزق کے لیے وہاں پہ جاتی ہیں، تو وہاں پہ یہ تخصیص نہیں ہوتی کہ بھائی خواتین کے الگ سے انسٹیٹیوشن ہے اور جو مرد آزاد ان کے لیے الگ سے انسٹیٹیوشن ہے، تو وہاں پہ بھی ایسے صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. میں نے آپ کو پہلے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اگر شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو شریعت نے تو پھر حدود و قیود بہت زیادہ ان کا تعین کر دیا ہے اور ان حدود و قیود میں ہمیں رہنا بھی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کیونکہ اس ٹائم اگر آپ امریکہ جائیں، ابھی پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ موسٹلی ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ خواتین اور مرد جو شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. تو اب ایسا نہیں، کیونکہ اب یہاں پہ ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اگر ایک خاتون ہے اور اس کو کوئی پرابلمز ہے گھر سے فائنینشیل اور وہ نکلنا چاہ رہی ہے باہر کام کرنے کے لیے، تو لیکن اگر وہ نہیں کرے گی تو اور بہت سے ایشوز ہیں، اس کو جو ہے فائنینشیل کرائسس میں وہ چلی جائے گی. تو اس لیے اگر کیونکہ ماحول ایسا ہے، ہونا ایسا نہیں چاہیے، لیکن اب اگر ماحول ایسا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائے اور وہ مانگنے پہ آ جائے، نہیں. پھر وہ اپنی پردے کو، اپنے جو ہے حجاب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی لمٹس کا جو ہے وہ تعین کرتے ہوئے کہ مجھے کن کن لمٹس میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ان تمام لمٹس کا جو ہے وہ کرتے ہوئے وہ کر سکتی ہے کام. اور ایک اور سوال ہے کہ ہمارے پروگرام کے دوران کہ کیا ہم براہ راست جب ہم دنیا میں ایک انسان زندہ ہوتا ہم اس کے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں فلاں چیز عطا کی جائے، تو جو مقدس جو لوگ جو خدا تعالیٰ کے مقرب جو ایسے ہستی ہوتی ہیں جو دنیا سے چلی جاتی ہیں، کیا ہم ان سے براہ راست کوئی چیز مانگ سکتے ہیں؟ براہ راست دیکھیے مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی شہید یا کچھ صالحین ہیں ان کا آپ کہہ رہے ہیں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ مانگیں. دیکھیے ڈائریکٹ تو دینے والی ذات تو خدا کی ہے، چاہے وہ شہداء ہیں، چاہے وہ صالحین ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے. خداوند عالم نے وسیلہ ضرور کہا ہے کہ بناؤ، ٹھیک ہے، میرے پاس آؤ تو وسیلے کے ذریعے آؤ، لیکن ایسا نہیں کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں. یہ آپ کی دیکھیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کا وسیلہ بنا کے ان سے مانگ رہے ہیں تو بے شک خداوند عالم کو یہ ادا پسند ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں تو یہ تو پھر شرک ہے. اگر آپ خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں ڈائریکٹ تو پھر تو وہ شرک ہے. ہاں لیکن اس لیے مانگ رہے ہیں مقرب پروردگار ہے اور ہمیں خدا سے مانگ کے عطا دے دیں، اگر ایسے اس میں مانگ رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی کباہت نہیں، خدا نے خود کہا ہے. بالکل. اور ایک اور چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان میں جو آج کل کے جو یہاں پہ نفسا نفسی کا دور تو پوری اس کائنات میں پوری دنیا میں موجود ہی ہے، لیکن جب ہم اپنے رشتوں کی قدر نہیں کرتے، جب ہمارے سامنے ہمارے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے. ایون کہ جو ان کے سامنے ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ہمارے چھوٹے ہیں تو وہ اپنے موبائل فون پہ لگے ہوں گے، وہاں پہ اگر اپنے دوست ہیں ان کے فرینڈز وہاں پہ آتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ تقویت دے رہے ہیں، ان کو زیادہ عزت کر رہے ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گھر کی اس گھرانے کی جو رونقیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں پہلے کے زمانوں میں جیسے ہمارے والدین ہیں، پیرنٹس سے بتاتے ہیں کہ جب یہ ٹی وی اور فون نہیں ہوتے تھے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا اور محبتیں بہت زیادہ تھیں. اور اب تلخیاں بڑھ گئی ہیں کیونکہ جب یہ ٹیکنالوجی ہے یہ جس طرح سے ایڈوانس ہوئی ہے اور جتنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس طرح سے انسان جو اپنے بڑوں سے کے درمیان بیٹھنا اس نے کم کر دیا، کیونکہ وہی ٹائم وہ جو ہے موویز کو دے رہا ہے، وہی ٹائم وہ اپنے فون کو دے رہا ہے. تو اس طرح سے ایک تو اس کی دوری اپنے بڑوں سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے
ہے. دوسرا بہت سی ایسی چیزیں جو اسے سیکھنی چاہیے اپنے بڑوں سے وہ بھی نہیں سیکھ پا رہا ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ٹیکنالوجی ہے فون ہے اس کے بہت سے پازیٹیو بھی جو ہے وہ اثرات ہیں. دیکھیں آپ اس کے اندر بکس کو کھول سکتے ہیں, اس میں انفارمیشن لے سکتے ہیں, گوگل ہے, آج آپ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو فیملی ہے, اپنے والدین ہیں, اپنے بڑے, انہیں فراموش کر دیں. کیونکہ دیکھیں یہ وہ بھی ہم سے بہت اسپیکٹ, جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے, لکھایا ہے, جوان کیا ہے, وہ ہم سے اسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس عمر میں ہیں تو ہم انہیں وقت دیں. کیونکہ ایک بچہ اور ایک جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں یا جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہم سے وقت مانگتے ہیں. یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے, اور جب انہیں وقت نہیں ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں, غمزدہ ہوتے ہیں. لہٰذا ہم جوانوں کو یہی پیغام ہے کہ بے شک ٹیکنالوجی جو ہے آج آپ کے ہاتھ میں ہے, فون ہاتھ میں ہے, ٹیلی ویژن آپ کے سامنے موجود ہیں, لیکن اپنے خدا را, اپنے والدین کو فراموش مت کریں, اپنے بزرگوں کو فراموش نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم وہ آپ کے ساتھ ہے, اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن آپ جب وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ یاد کریں گے کہ کاش ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہوتے تو ہم ان سے بہت سی ایسی چیزیں سیکھ لیتے کہ جو ہمیں کہیں اور سے سیکھنے کو نہیں ملتی. بہت پیاری بات کہیں, اور یہ اسی طرف میں آنا بھی چاہ رہا تھا. میرے جو دل کی بات آپ نے وہاں پہ کر دی کہ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر ہمارا آپ کا جو ساتھ ہے, جو بھی پروگرامز ہو رہا ہے, تو ایک اسپیسیفک لمٹس ہوتی ہیں اس کی, اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے, 55 منٹس کا پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد ہم چاہ کے بھی آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, اور نہ ہی آپ چاہ کے بھی ہمیں آگے سے نہیں سن سکتے. یہی بات ہوتی ہے جب اپنے عزیزکاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہم لوگ جب یہاں بیٹھتے ہیں, ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ ہم ہمیشہ کے لیے کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, نہ ہی کوئی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. زندگی کی انسان کی سانسوں کا تو پتہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ کب تک ہمیں زندہ رہنا ہے یا نہیں زندہ رہنا ہے. لیکن اس چیز کو اتنا ضرور یاد رکھا جائے کہ جو پل, جو لمحات, جو وقت ہمارے کسی کے ساتھ گزرے, بڑا بہترین گزرے, تاکہ ایک یاد رہے, ایک اچھا رہے کہ جب وہ انسان ہمیں دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے یا ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں, ہمارے جانے کے بعد, اس کے جانے کے بعد وہ وقت ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہاں بھائی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے, وقت دیا تھا. ایک حدیث بھی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق, اور اگر اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں. یعنی اپنی شخصیت کو ایسا بناؤ, لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ایسے رکھو اور ایسے رہو کہ اگر تم دنیا میں زندہ ہو تو چاہے تم جس کونے میں بھی ہو, لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہیں, اور اگر اس دنیا سے چلے جاتے تو لوگ گریا کریں کہ ایک اچھا انسان ہمارے درمیان اب نہیں ہے, اب ہمارے درمیان نہیں ہے. بہت شکریہ جناب, آج کے ہمارے ساتھ تھیں سیدہ نایاب زائرہ صاحبہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کو, یہاں پہ اپنے قیمتی ٹائم نکالا, ہم تشریف لائے, اور سید ساجد علی صاحب آپ یہاں پہ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. پروگرام علم و عالم کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.